اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسائی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 4 ربیع الاول کے دن کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی 200 دنیاوی حاجات کو پورا کرے گا اور 60 آخرت کی حاجات کو پورا کرے گا۔ اس عمل کے کرنے کے بعد رب کریم آپ پر پہاڑ جتنے قرض کو منٹوں میں ختم کرے گا، سخت ترین مشکل پریشانیاں ختم ہوں گی۔ جو بندہ اس عمل کو کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا وہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے لیکن اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مقدس سورت مبارک پر منحصر ہے جو کہ 30ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ یاد رکھیں، توحید، رسالت اور آخرت دین اسلام کے 3 اہم ترین عقائد ہیں۔ آج کا وظیفہ سورت اخلاص پر منحصر ہے۔ سورت اخلاص عقیدہ توحید کو اور وحدت معبود کے اصول تا قیامت طے کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 آیات مبارکہ پر مشتمل یہ سورت ادیان باطلہ اور عقائد فریق ضالہ کا در بھی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودان باطل شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہی اور انسانی خواہش کی ایجادیں ہیں اور ان کے نام بھی شیطان کے دیے ہوئے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس عظیم سورت کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں جس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن یعنی تقریباً 2022 آیات کی تلاوت کے برابر ہے، جس سے محبت کرنے والے کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کی بشارت دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جلدی جمع ہو جاؤ، میں ابھی تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے اور سورت اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا، شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا، ذرا غور سے سنو، یہ سورت مبارک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورت اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان پوری رات اس سورت مبارک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ نصف یا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ایک دستے کا امر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا۔ وہ ہر نماز میں قرات کے آخر میں سورت اخلاص پڑھتے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے یہ خبر دو کہ
کہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی عادت تھی کہ امامت کرواتے تو اکثر پہلے سورت اخلاص پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت یا آیت پڑھتے۔ ہر رکعت میں ان کا یہی معمول تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو فرمایا میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا، اگر تم چاہو گے تو نماز پڑھاؤں گا، اگر تم نہیں پسند کرتے تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، یعنی امامت چھوڑ دوں گا، اس سورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا تم ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا لازم کیوں سمجھتے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ سورت بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے یہ پسندگی اور محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابہ کو خود ارشاد فرمائی کہ سورت اخلاص سے تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، اور اللہ بھی اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے۔ آج کا وظیفہ سورت اخلاص پر منحصر ہے، اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشانیوں مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ سورت اخلاص کو کثرت سے پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رزق 7 نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس سورت مبارک کو جو بندہ پڑھ لے گا اس کی ہر نیک دلی مراد اور جائز خواہش پوری ہوگی۔ انشاءاللہ وہ اللہ سے جو بھی مانگے گا رب کریم اسے ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو سینکڑوں فوائد حاصل ہوں گے، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جو بندہ اس عمل کو کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، ترقی ہوگی، اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے وہ بندہ ضرور مالا مال ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکاللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینلز پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا نام دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج 4 ربیع الاول کے دن 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد کا آپ نے 200 مرتبہ ورد کرنا ہے، پوری سورت مبارک آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے اپنی حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، غموں سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، قرض سے نجات پانے کے لیے دعا کرنی ہے، عمر لمبی کے لیے دعا کرنی ہے، پریشانیوں مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے دعا کرنی ہے، رزق اور دولت کے لیے دعا کرنی ہے، یعنی آپ کے دل میں جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ 5 سے 10 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے، لیکن یہ 5 سے 10 منٹ ہماری زندگیوں میں خوشحالیاں لائیں گے، مقدر کو چمکا دیں گے۔ چند ہی دن کے اندر آپ اپنی تقدیر کو بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔